الرحمن الرحیم وما یقوم مقامہما، اور وہ علت کے جو قائم مقام ہے دو علتوں کے، الجمع جمع ہے، والفت تانیث اور تانیث کے دو الف ہیں۔ جب مصنف نے کہا غیر منصرف وہ ہے کہ جس میں دو علتیں علی الاتصال میں سے یا ایک ایسی علت کی جو دو کے قائم مقام ہو پائی جائے، تو گویا سائل نے سوال کیا وہ علت کون سی ہے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے؟ مصنف نے جواب دیا ما یقوم مقامہما الجمع والفت تانیث، کہ وہ علت کے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے وہ جمع اور تانیث کے دو الف ہیں۔ جب مصنف نے کہا غیر منصرف وہ ہے جس میں علی الاتصال میں سے دو علتیں یا ایک ایسی علت کہ جو دو کے قائم مقام ہو پائی جائے، تو گویا سائل نے سوال کیا وہ علت کون سی ہے جو دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے؟ مصنف نے جواب دیا ما یقوم مقامہما الجمع والفت التانیث، کہ وہ علت کے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے وہ جمع اور تانیث کے دو الف ہیں۔ جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ یہ دو علتوں کے قائم مقام اس وجہ سے ہے کہ اس میں تکرار جمعیت ہوتا ہے، خواہ حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً جیسے اساور جمع ہے اسورتن کی اور اسورتن جمع ہے سوارن کی بمعنی کنگن، اور حکماً ہو جیسے مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے۔ اب مساجد میں تکرار حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن تعداد حروف میں اور حرکات و سکنات میں یہ اس جمع کے موافق ہے جس میں حقیقتاً تکرار ہوتا ہے، تو اس میں حکماً تکرار ہے۔ جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ یہ دو علتوں کے قائم مقام اس وجہ سے ہے کہ اس میں تکرار جمعیت ہوتا ہے، خواہ حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً جیسے اساور جمع ہے اسورتن کی اور اسورتن جمع ہے سوارن کی بمعنی کنگن، تو اس میں حقیقتاً تکرار جمعیت ہے۔ اور حکماً ہو جیسے مساجد، یہ جمع ہے مسجد کی، اس میں حقیقتاً تو کوئی تکرار نہیں ہے، لیکن حکماً تکرار ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ تعداد حروف میں اور حرکات و سکنات میں اس جمع کے موافق ہے، اساور کے مثلاً موافق ہے کہ جس میں حقیقتاً تکرار ہوتا ہے۔ والفت تانیث، تانیث کے دو الف یعنی تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء، یہ دو علتوں کے قائم مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ الف لازم ہوتا ہے وضعاً، اس کو گرانا جائز نہیں ہوتا، جیسے حبلہ کو حبلن اور حمراء کو حمرن نہیں پڑھ سکتے، تو لزوم تانیث بمنزلہ تانیث آخر کے ہے، اسی وجہ سے یہ دو علتوں کے قائم مقام ہے۔ تانیث کے دو الف یعنی تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء، یہ دو علتوں کے قائم مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ الف لازم ہوتا ہے وضعاً، اس کو گرانا جائز نہیں ہوتا، چنانچہ حبلہ کو حبلن اور حمراء کو حمرن پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ لزوم تانیث، لزوم بمنزلہ تانیث آخر کے ہے، دوسری تانیث کے مرتبے پر ہے، اسی وجہ سے یہ دو علتوں کے قائم مقام ہے۔ فالعدل، پس عدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ، اس کا نکلنا ہے اپنے صیغہ اصلیہ، اپنی حیت اصلیہ سے، تحقیقاً تحقیقی طور پر۔ عدل کی تعریف کی کہ عدل کا لغوی معنی ہے پھیرنا اور اصطلاحی معنی ہے اسم کا اپنے اصلی صیغہ، اپنی اصلی حیت سے نکلنا۔ اس کا لغوی معنی ہے پھیرنا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے اسم کا اپنی اصلی حیت سے نکلنا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے عدل بمعنی پھیرنا متکلم کی صفت ہے، خروج بمعنی نکلنا اسم کی صفت ہے، تو خروج کا عدل پر حمل درست نہیں ہے۔ عدل بمعنی پھیرنا متکلم کی صفت ہے، خروج بمعنی نکلنا یہ تو اسم کی صفت ہے، لہذا خروج کا عدل پر حمل صحیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے عدل سے مراد ہے کون الاسم معدولاً، اسم کا معدول ہونا، یہ بھی اسم کی صفت ہے جس طرح کہ خروج اسم کی صفت ہے، لہذا حمل درست ہے۔ جواب یہ ہے کہ عدل کا معنی ہے کون الاسم معدولاً، اسم کا معدول ہونا، یہ بھی اسم کی صفت ہے جس طرح کہ خروج اسم کی صفت ہے، لہذا اب حمل درست ہو جائے گا۔ سوال ہوتا ہے اسم نام ہے مادہ اور حیت کا، اور صیغہ سے مراد حیت ہے، صیغہ نام ہے حیت کا، تو خروج ہو عن صیغت ہی کا مطلب یہ ہوا مادہ اور حیت کا نکلنا اپنی حیت سے، تو مطلب کل کا نکلنا جز سے، حالانکہ کل کا جز سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے اسم نام ہے مادہ اور حیت کا اور صیغہ نام ہے حیت کا، تو خروج ہو عن صیغت ہی کا مطلب ہوا مادہ اور حیت کا حیت سے نکلنا،
یعنی کل کا جز سے نکلنا، حالانکہ کل کا جز سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے اسم سے مراد صرف مادہ اور صیغہ سے مراد صرف حیت ہے، لہذا کل کا جز سے نکلنا لازم نہیں آئے گا۔ اسم سے مراد صرف مادہ ہے اور صیغہ سے مراد صرف حیت ہے، لہذا کل کا جز سے نکلنا لازم نہیں آئے گا۔ عن صیغتہ، سوال ہوتا ہے عدل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ ضاربن اور مضروبن پر صادق ہے کیونکہ یہ بھی حیت یعنی ضربن کی حیت سے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی عدل نہیں ہے۔ عدل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ ضاربن اور مضروبن پر صادق ہے کیونکہ یہ بھی ضربن کی حیت سے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی عدل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے عن صیغتہ کا مطلب ہے اپنی حیت سے نکلنا، ضارب اور مضروب اپنی حیت سے نہیں نکلے کیونکہ یہ ضرب مصدر کی حیت سے نکلے ہیں اور مصدر کی حیت ان کی اپنی حیت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے عن صیغتہ کا مطلب ہے اپنی حیت سے نکلنا، ضارب اور مضروب اپنی حیت سے نہیں نکلے، یہ تو ضربن کی حیت، ضربن مصدر کی حیت سے نکلے ہیں اور مصدر کی حیت ان کی اپنی حیت نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے عدل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ اسماء محذوفۃ الاعجاز جن اسموں سے آخر سے حذف کر دیا گیا ہو ان پر صادق ہے، جیسے یدن اور دمن کہ اصل میں یدون اور دمون تھے، یہ تو اپنی حیت سے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ یدن اور دمن میں کوئی عدل نہیں ہے۔ عدل کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ اسماء محذوفۃ الاعجاز پر صادق ہے، ان اسماء پر صادق ہے جن کے آخر سے حذف کر دیا گیا، جیسے یدن اور دمن اصل میں تھے یدون دمون، تو یہ تو اپنی حیت سے نکلے ہیں، حالانکہ ان میں بھی کوئی عدل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ صرف حیت میں تبدیلی ہو، یدن اور دمن میں حیت اور مادہ دونوں میں تبدیلی ہے، لہذا تعریف دمن اور یدن پر صادق نہیں آئے گی۔ جواب ہے مطلب یہ ہے صرف حیت میں تبدیلی ہو، مادہ میں تبدیلی نہ ہو، اور دمن اور یدن کے مادہ اور حیت دونوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اب یہ تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی۔ تحقیقاً کثلاث ومثلث واخرى وجمع، تحقیقاً اور تقدیراً اس کی ترکیب میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہیں فعل محذوف کے، یعنی حقق تحقیقاً او قدر تقدیراً۔ نمبر دو، یہ خروج کی ہو ضمیر کی طرف نسبت سے تمیز ہیں، اور نمبر تین، یہ کانا محذوفہ کی خبر ہیں بحذف نسبت، بحذف یا نسبت، اصل میں تھا سواء کان خروجہ تحقیقیاً او تقدیریاً۔ تحقیقاً اور تقدیراً اس کی ترکیب میں چند احتمال۔ نمبر ایک، یہ مفعول مطلق ہیں فعل محذوف کے، یعنی حقق تحقیقاً او قدر تقدیراً۔ نمبر دو، یہ جو ہیں خروج کی ہو ضمیر کی طرف نسبت سے تمیز ہیں، اور نمبر تین، یہ کانا محذوفہ کی خبر ہیں بحذف یا نسبت، اصل میں تھا سواء کان خروجہ تحقیقیاً او تقدیریاً۔ عدل کی دو قسمیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی یہ ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل عدل پر موجود ہو، اور عدل تقدیری یہ ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل عدل پر موجود نہ ہو۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی یہ ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل عدل پر موجود ہو، اور عدل تقدیری یہ ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل عدل پر موجود نہ ہو۔ عدل تحقیقی کی تین مثالیں ذکر کی۔ نمبر ایک، ثلاث اور مثلث، اس میں عدل تحقیقی اور وصف ہے۔ وصف تو ظاہر ہے، اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ ثلاث اور مثلث کا معنی ہے تین تین، تکرار معنی ہے، اور تکرار معنی تکرار لفظ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاث اور مثلث کی اصل ہے ثلاثۃ ثلاثۃ، ثلاث اور مثلث معدول ہیں ثلاثۃ ثلاثۃ۔ پہلی مثال ہے ثلاث اور مثلث، اس میں وصف اور عدل تحقیقی ہے۔ وصف تو ظاہر ہے، اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اس کا معنی ہے تین تین، تکرار معنی ہے، اور تکرار معنی تکرار لفظ کے بغیر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا ثلاث اور مثلث اصل میں ثلاثۃ ثلاثۃ تھے، یہ معدول ہیں ثلاثۃ ثلاثۃ سے۔ دوسری مثال ہے
اخر، اس میں وصف اور عدل تحقیقی ہے۔ وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اخر جمع ہے اخرا کی اور اخرا مؤنث ہے آخروں کی، اور آخر اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے: من کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، جبکہ اخر ان تین میں سے کسی کے ساتھ مستعمل نہیں ہے تو معلوم ہوا اخر ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے۔ دوسری مثال اخر، اس میں وصف اور عدل تحقیقی ہے۔ وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اخر اسم تفضیل ہے، اخر جمع ہے اخرا کی اور اخرا مؤنث ہے آخروں کی، اور آخر اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے: اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، لیکن اخر ان تین میں سے کسی کے ساتھ مستعمل نہیں ہے، معلوم ہوا اخر ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے۔ نمبر 3، جمع، اس میں عدل تحقیقی اور وصف ہے۔ وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ جمع ہے جمعاؤ کی بروزن فعلاؤ، اور فعلاؤ کی جمع فعل فعلا یا فعلاوات آتی ہے، جیسے حمراؤ کی جمع حمرن آتی ہے، صحراؤ کی جمع صحارا یا صحراوات آتی ہے، جبکہ جمع ان میں سے کسی وزن پر نہیں ہے، معلوم ہوا جمع ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے۔ تیسری مثال ہے جمع، اس میں وصف اور عدل تحقیقی ہے۔ وصف تو ظاہر ہے اور عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ یہ جمع ہے جمعاؤ کی بروزن فعلاؤ، اور فعلاؤ کی جمع فعل فعلا یا فعلاوات آتی ہے، جیسے حمراؤ کی جمع حمرن آتی ہے اور صحراؤ کی جمع صحارا یا صحراوات آتی ہے۔ جمع ان میں سے کسی وزن پر نہیں، معلوم ہوا جمع ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے۔